بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو، آپ سب دوست کیسے ہیں؟ میں بیسک راک کلائمبنگ کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2 سے 3 کلاسز میں جو راک کلائمبنگ کے بیسکس ہیں اس کے اوپر بات چیت کریں، اور ہم کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ انسان نیچرلی اور اپنے جینیٹک میک سے مہم جو پیدا ہوا ہے، اور جو مہم جوئی ہے اور ماؤنٹینئرنگ ہے، یہ ان کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت ہی، یعنی یہ سمجھے کہ اسٹرانگ کمبینیشن ہے۔ اس لیے کہ پیمائی کرنے کے لیے، یعنی ماؤنٹینئرنگ کرنے کے لیے، راک کلائمبنگ کرنے کے لیے، ہائیکنگ کرنے کے لیے، ٹریکنگ کرنے کے لیے، کیمپنگ کرنے کے لیے آپ کو مہم جو ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز، اگر آپ کے اندر جستجو اور مہم جوئی کا جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ ایک فزیکل ایکٹیویٹی تو کر لیں گے، بٹ اس انوائرمنٹ سے کوئی بھی چیز لرن نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب دوستوں کو ایک مہم جو ہونا چاہیے اور ایک جستجو ہونی چاہیے، تاکہ ہم جب پیمائی کے لیے جائیں تو ہمارے اندر ایک جوش و جذبہ ہو، اور ہم اس سٹیج پہ ہوں کہ ہم اس ماحول سے کچھ نہ کچھ لرن کر پائیں۔ اب اس کے اندر جب ہم بات کریں گے تو ڈفرینٹ ویز میں بات جائے گی، کیونکہ ایک ایڈونچر اوور آل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر صرف ماؤنٹینز نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایڈونچر بیسڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ واٹر سپورٹس بھی ہے، وہ ماؤنٹینئرنگ بھی ہے، وہ آپ کے دیگر فزیکل فٹنس ایکٹیویٹیز جو ہیں جس میں آپ کے ایتھلیٹس ہیں، اور وٹ ایور بہت سارے ایک فیلڈ ہے۔ تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے، اور ایسے مواقع جہاں پہ آپ کو سیکھنے کو ملے تو انسان کو چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ ماؤنٹینئرنگ کو ایز اے مشغلہ لینا یا ایز اے پروفیشن لینے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کریں۔ راک کلائمبنگ یعنی چٹانوں پہ چڑھائی کرنا۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام انسان کسی بھی پہاڑ پہ جاتا ہے تو وہ چڑھنے کے لیے ذہنی طور پہ، یعنی مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے چڑھنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہ اسکلڈ نہیں ہوتا، یا اس کو اس پہاڑ پہ یا اس چٹان پہ چڑھائی کرنے کے معلومات نہیں ہوتی، اس لیے وہ راستے کا تعین صحیح سے نہیں کر پاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم راک کلائمبنگ کرتے ہیں تو راک کلائمبنگ کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پچ چاہیے ہوتی ہے کہ جس کے اوپر آپ جو ہے وہ کلائمب کر کے کسی بھی اپنے ایک جو ٹارگٹ ہے وہاں تک پہنچ پائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کو آگاہی ہوگی تو آپ ایک پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کے اور ایک چٹان کے سامنے کھڑے ہو کے اور تھوڑی دیر میں ہی آپ راستے کا تعین کر لیں گے کہ مجھے کس ٹریک سے جو ہے وہ کلائمب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ چٹانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں یا آپ کسی وال پہ چڑھائی کرتے ہیں، یعنی وال کلائمبنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پراپر گیئر اپ ہونا
جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پہ کون سا گیئر یوز کرتے ہیں، جو کہ کلائمبنگ کا ہارڈ ویئر کہلاتا ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ چیزیں جن کی مدد سے آپ ایک ورٹیکل وال کے اوپر، یا اگر ورٹیکل وال بھی نہیں ہے تو اینگل آف سلوپ جو ہے وہ اس کا کسی بھی چٹان کا وہ 15 ڈگری سے 30 ڈگری یا اس سے اوپر ہے، تو آپ کو کس طرح سے کن چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ چڑھائی کرنی ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پراپر کلائمبنگ کی روپ موجود ہے، آپ کے پاس اس کا پراپر ہارڈ ویئر موجود ہے، آپ کے پاس پراپر آپ کی ویئرنگ، جو آپ نے جو کلوزنگز ہیں وہ آپ کے پاس پراپر موجود ہیں، آپ کے پاس شوز جو ہے وہ پراپر موجود ہے، تب کہیں جا کے آپ ماؤنٹینئرنگ یا چٹان پہ چڑھائی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، تو وہاں پہ جیسے ہم لوگ ماؤنٹینئرنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم لوگ پراپر گیئر اپ ہو کے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ساری چیزیں بیک پیک لے کے اپنے یعنی اس کا کلائمبنگ کا پراپر گیئر لے کے وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن اب آپ جو وہاں پہ جا کے ایک گائیڈ لیتے ہیں اپنے ساتھ، وہ کوئی بھی ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، لیکن آپ ڈیورنگ دا ٹریکنگ اور ہائکنگ آپ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ وہ جو بچہ یا وہ جوان یا وہ بوڑھا جو آپ کا پورٹر ہے، وہ آپ کا بیک پیک لے کے چل رہا ہے، لیکن اس کو تو نہ تو پراپر گیئر اپ ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی پراپر کلوتھنگز ہیں. وہ وہیں کے جو ایک نارمل ویئرنگ ہے، شلوار قمیص پہن کے اور ایک کھیڑی پہن کے یا چوٹ پہن کے وہ جو ہے وہ کلائمب کرتا ہے، آپ کو لے کے جاتا ہے کسی جگہ پہ. لیکن وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ٹیکنیکل کلائمبنگ آ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو ضرورت پڑتی ہے کچھ چیزوں کی، یعنی اس کو رسی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کلائمبنگ کے ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ کوئی سنوئی جگہ ہے یعنی گلیشیئر ٹریول کر رہا ہے تو اس کو کریمپونس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو آئی سیکس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ورٹیکل وال ہے تو اس کو ڈفرینٹ ٹائپ کے جو چوکس ہوتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کیملاٹس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ ٹیکنیکل کلائمبنگ کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو معلومات ہو. وہ کیونکہ بائی بورن وہاں کا ہوتا ہے، وہاں کا مقامی ہوتا ہے، اس لیے ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ان چٹانوں پہ، ان پہاڑوں پہ ایسے چلتے پھرتے ہیں کہ جیسے ہم شہری لوگ اپنی گلی میں اور اپنے کوچوں میں گھومتے پھرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ نیچے سے ہی کھڑے ہو کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سے راستے کا تعین کرنا ہے اوپر چڑھنے کے لیے. کیونکہ وہ پیدائشی انہی ایریاز کے ہوتے ہیں، تو وہ بچپن سے لے کے اور جوانی تک یا بڑھاپے تک یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ان پہاڑوں پہ، ان پگڈنڈیوں پہ چل چل کے ان کو عادت ہو جاتی ہے. ایک چیز اس کے بعد جب آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ آپ کے پاس گیئر کون سا ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے وہ بیک پیک کون سا ہونا چاہیے، اس میں کتنا وزن ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بیسکس ہیں کہ آپ کو یہ بیسک نالج ہونی چاہیے. پھر اس کے سیکنڈ اسٹیج پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو پھر اس کی جو اور مزید ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. فی الحال کیونکہ ہم بیسک راک کلائمبنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بیسک چٹانوں پہ چڑھائی کے لیے کیا کیا چیزیں کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ
نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہیں یعنی ایڈوانس کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، پھر آپ کو فزیکلی ان کو یوز کرنا آنا چاہیے، پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ پہ کون سی ناٹ یوز ہوگی. پھر اس کے بعد جب آپ کسی بھی چٹان پہ چڑھائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سنگل پچ کلائم کر رہے ہیں، ملٹی پچ کلائم کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ آپ روپ کون سی یوز کر رہے ہیں، ڈائنامک روپ یوز کر رہے ہیں، اسٹیٹک روپ یوز کر رہے ہیں، یا جو آپ کی موومنٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ ڈائنو موومنٹس کر رہے ہیں یا اسٹیٹک موو کر رہے ہیں آپ. تو اس طرح سے یہ سارا پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس کے لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ گریجولی بیسکس کے سے اسٹارٹ کریں اور پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں، کیونکہ تھیوریٹیکلی جو ہے وہ اس طرح سے کلاس لینا ایک کلاس روم کے اندر بیٹھ کے یا ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، آپ کو بکس بھی اس کی موجود ہیں جس سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ ریئل ماؤنٹین پہ نہیں جائیں گے یا ریئل راک کے اوپر نہیں جائیں گے تب تک آپ سیکھ نہیں سکیں گے. کیونکہ کسی بھی چیز کا مینول پڑھ کے آپ اس کو آپریٹ کرنا کر تو لیں گے آپریٹ، لیکن جب فزیکلی ایک کیمرہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ نے اس سے پہلے اس کا ایک مینول پڑھا ہوگا اور پھر جب آپ اس کو چلائیں گے تو پھر آپ پراپرلی اس کو چلا پائیں گے. لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کا مینول پڑھتے رہیں گے اور اس کو سیکھ بھی لیں گے لیکن ایکچوئل اصل کیمرہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے کہ وہ جو آپ کا لرننگ پروسیجر ہے وہ ایک مطلب لمیٹڈ رہے گا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بیسک راک کلائمبنگ کورس یہ کریں اور اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ سب دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں اور یہ جو اس وقت کووڈ-19 کے وجہ سے پوری دنیا افیکٹڈ ہے اور ہم سب جو ہے وہ اس وقت آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہیں، تو ہم جو ہے وہ سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کرونک سچویشن سے نکلیں تاکہ ہم دوبارہ سے زندگی بحال ہو اور ہم دوبارہ سے اپنی ان ایڈونچر ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، اپنے پروفیشنز کی طرف جائیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بیسک راک کلائمبنگ کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے. تو بیسک ماؤنٹینئرنگ کے لیے دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہائیکنگ کے بارے میں پتہ ہو اور آپ کو ٹریکنگ کے بارے میں پتہ ہو. ہائیکنگ اور ٹریکنگ میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ہائیکنگ ایک ناہموار رستوں پہ چلنا، ایک مقام سے کسی دوسرے مقام پہ جانا ہائیکنگ کہلاتا ہے. ہائیکنگ سکلز کیا ہیں کہ آپ کو یعنی ہائیکنگ کا سبجیکٹ ایک بالکل الگ ہے نا، ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں آپس میں، بٹ یہ ہے کہ ہائیکنگ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس کے اندر آپ کو کیمپنگ کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو بون فائر کرنا ہے، اس میں آپ کو سیلف کوکنگ کرنی ہے. اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف ماؤنٹینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہائیکنگ جو کہ راہ نوردی کہلاتی ہے، ٹریکنگ یعنی جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں اس پہ. ہائیکنگ کیونکہ ایک ناہموار سطح پہ چلنا، ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ جانا ہائیکنگ کہلاتا ہے، اور اس کا جو اینگل آف سلوپ جو ہوتا ہے وہ 15 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو ٹریکنگ اور ہائیکنگ ہے اس کے اندر 15 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا، 15 ڈگری یا آپ کا 20 ڈگری، اس طرح سے وہ آپ کے اسکل پہ اور آپ کے فزیکل فٹنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس پہ جو ہے وہ ہائیکنگ کر سکتے ہیں اور ٹریکنگ کر سکتے ہیں. ٹریکنگ اس وجہ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ اس کے ٹریکنگ کے اندر آپ کو اینڈنگ پوائنٹ پتہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایک یعنی مقام اے سے اور بی تک جا رہے ہیں. وہ پھر آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ ٹریکنگ کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر آپ پورٹر یوز کرتے ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے وہ خچر یوز کرتے ہیں. جیسے کہ مختلف ایریاز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈیورنگ دا ہائیکنگ اور ٹریکنگ آپ گھوڑا لیتے ہیں یا خچر لیتے ہیں، تو وہ ایک ٹریکنگ کے زمرے کے اندر یہ بات آتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ افریقہ کی جو ایک ماؤنٹین ہے کلیمنجارو، اس کے وہ ٹریکنگ کی ہے، یعنی اس کا اینگل آف سلوپ زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاکستان کی جو منگلک سر ہے
وہ بھی ایزیلی ہائیکر اور ٹریکر جو ہے وہ اس کو سر کر سکتے ہیں. لیکن جو جہاں پہ اینگل آف سلوپ آپ کا 30 ڈگری سے زیادہ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل کلائمبنگ کی طرف آنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پراپر گیئر اپ اور ٹیکنیکل ٹرین ہونا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کسی ایسے سلوپ پہ جائیں کہ جو 40 ڈگری تک ہو، یعنی 30 to 40 ڈگری تک ہو، وہاں پہ بھی جب آپ اس پہ سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایزی لگ رہا ہوگا کہ میں اس پہ کلائم کر جاؤں گا. بٹ آپ جب اس پہ کلائم کرنا شروع کریں گے اور ایک جگہ ایسی آئے گی کہ جہاں پہ آپ کو نیچے سے نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ جائیں گے، انگیج ہوں گے اس ایکٹیویٹی میں، تو وہاں پہ آپ کو اوور ہینگ آ جائے گا ایک دم سے، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں نالج نہیں تھی. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کون سا راستے کا تعین کرنا ہے. اس لیے آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں تو اوور ہینگ ہے، وہاں پہ آپ اوپر اس کو چڑھ نہیں سکتے. اس لیے آپ دوسرا راستہ دیکھیں گے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، تو وہاں پہ جا کے آپ پھنس جائیں گے. یا تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا، پھر غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ راستہ نہیں، یہاں سے جانا چاہیے، تو پھر آپ وہاں سے جائیں گے، ٹائم ویسٹ ہوگا. لیکن جو ہے ٹیکنیکل کلائمبنگ جب آپ کریں گے، اگر آپ کو اوور ہینگ آتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ روپ یوز کریں گے، وہاں پہ آپ چوکس یوز کریں گے، وہاں پہ آپ کیملاٹس یوز کریں گے اور آپ اس کو اس پہ چڑھ جائیں گے. اسی طرح جب آپ ماؤنٹینئرنگ کے لیے جائیں گے اور اس کی بیسکس آپ کو پتہ ہوں گی، تو آپ کسی بھی پہاڑ کو یا کسی بھی چٹان کو بہت آرام سے سر کر لیں گے. تو ہمیں ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ماؤنٹینئرنگ کرنا یا راک کلائمبنگ کرنا یا آج کل جو اسپورٹ کلائمبنگ ہے، کیونکہ ہوا ایسا ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج کل لوگ اتنے زیادہ اپنی پروفیشن میں بزی ہو گئے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں کہ وہ ایک نیچرل راک کے پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنے اس مشغلے کو جو ہے وہ پورا کریں، اپنے شوق کو پورا کریں. تو انڈور کلائمبنگ کا ٹرینڈ جو ہے دنیا میں آ گیا اور وال کلائمبنگ سٹارٹ ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹائپس کی وال ہوتی ہیں اور اس کے اندر آرٹیفیشل بولڈرز ہوتے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ پچس ہوتی ہیں، میڈیم ہوتی ہے اور انیشلی ہوتی ہے، یعنی سٹارٹنگ میں آپ جاتے ہیں تو کوئی بچہ بھی اس پچ پہ کلائم کر لیتا ہے. پھر اس طرح وہ ٹیکنیکل کی طرف جاتی ہے، سنگل پچ اور ملٹی پچ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کیونکہ شوق کو ختم نہیں کیا اور اپنے شوق کو ختم بھی نہیں کرنا چاہیے، انسان کو کوئی اس کا الٹرنیٹو نکالنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یہ آن لائن میں کچھ ریکارڈنگ کروں اور آپ لوگوں کو سینڈ کروں تاکہ آپ لوگ اس کو سنیں اور اس سے کچھ سیکھیں اور جو بھی سوال ہے وہ مجھ سے کریں. نیکسٹ کلاس میں ہم جائیں گے کہ کون کون سے جو ہارڈ ویئر ہے وہ کہاں کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، رسی کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور کون کون سی رسی کہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں جو ماؤنٹینئرنگ کا گیئر ہے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس کے اندر سے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات آئے ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہوں، لیکن کسی بھی چیز کی تکرار ضروری ہوتی ہے اور اسی طرح انسان سیکھتا ہے. اور یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے اور یہ ایک ایسی یعنی شوق ہے کہ یہ بہت